والصلاة والسلام على سيدنا وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الآمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وبارک وسلم. شینشین پر جلوہ افروز مہمانان ذی وقار، معزز بزرگوں، عزیز دوستوں اور پیارے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی کی محبت بڑی چیز ہے، خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے. نبی کی محبت بڑی چیز ہے، خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے. شہ انبیاء کے غلاموں میں ہوں، یہی میری عزت بڑی چیز ہے. حضرات محترم، سب سے پہلے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اس عظمت والے نبی کی امت بابرکت میں پیدا کیا، جو کہ نہ صرف ہمارے نبی ہے بلکہ تمام اولین و آخرین کے امام و مقتدا بھی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ واقف ہے اس بات سے آپ تمام لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم صفی اللہ سے لے کر آپ کے اور ہمارے آقا حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش اس دنیا میں 1,24,000 انبیاء و مرسلین کو مبعوث فرمایا. اور اس کا منشا و مقصد یہی تھا کہ تزکیہ اخلاق اور تربیت روحانی کے ذریعے یہ مخلوق کی رہنمائی فرما سکے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے انبیاء کرام سے اپنا تقابل کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے قبل کسی نبی کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے حسین و جمیل گھر تیار کیا ہو اور اس گھر کے ایک گوشے میں ایک اینٹ کی جگہ کو خالی چھوڑ دیا ہو. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ایک اینٹ کی جگہ کو کیوں خالی چھوڑا گیا؟ تو ارشاد نبوی ہوا کہ نبوت کی عمارت کی آخری اینٹ میں ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں. چنانچہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر باب نبوت کو بند کر دیا گیا. اب صبح قیامت تک نہ ہمارے درمیان کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی اللہ کی کتاب نازل ہوگی، نہ کوئی نیا نظام آئے گا اور نہ کوئی نئی شریعت آئے گی. اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزات اور انگنت کمالات عطا کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا معجزہ بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا. گویا آپ کی ہر ادا معجزہ اور آپ کی ہر بات میں فصاحت و بلاغت کا کمال تھا. اور جیسے کہ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء و مرسلین کو بھیجا، اور پھر تمام انبیاء کرام کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ صاحب اختیار ہو اور قانون ساز ہو، کیونکہ یہ وہ عظمت والی ہستیاں ہیں جو اس روئے زمین پر خدا کے خلیفہ اور دین حق کے امین و پاسدار ہوتے ہیں. اور اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کا مالک و مختار بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا، جس کی دلیل کے طور پر حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی حدیث پاک موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پر حج فرض کیا گیا. اس پر ایک صحابی رسول
حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہر سال؟ تو نبی پاک نے اس وقت جواب نہ دیا، اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس وقت میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا، جو تم سے نہیں ہو پاتا۔ حج صرف ایک مرتبہ فرض ہے، اور اگر کوئی زیادہ کرے تو وہ نفل ہے۔ تو اس حدیث شریف کی روشنی میں یہ بات ہم پر عیاں ہو جاتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے نکلے ہوئے احکامات ہمارے لیے شریعت ہو گئی، اور اگر اس وقت صحابی رسول کے سوال پر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاں فرما دیتے تو ہم پر ہر سال ایک مہینے کے روزوں کی طرح حج بھی فرض ہو جایا کرتا۔ اور اس سلسلے میں قرآن مجید برہان رشید میں سورہ نجم کی آیت موجود ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یعنی وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں فرماتے، وہ جو کچھ فرماتے ہیں وہ وہی ہوتی ہے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم اور ہر فیصلہ ہمارے لیے لازم قرار دیا گیا ہے۔ اس سے متعلق بھی قرآن مجید کے سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور رسول تمہیں جو دے دے وہ لے لو، اور جس سے منع فرمائے اس سے باز آ جاؤ، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت پکڑ والا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم اور قانون در حقیقت خدا ہی کا حکم ہے۔ اور معزز حاضرین اکرام، آج عالمی سطح پر یہود و نصارہ ایک منظم سازش کے تحت دین اسلام کو بدنام کرنے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں۔ شاید وہ اس بات سے لا علم ہے کہ یہ ہمارے مذہب اسلام کی ایک امتیازی خصوصیت ہے، اور یہ شان ہے، اور مومن کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ تمام انبیاء کرام کی نبوت و رسالت کی تصدیق کرے۔ اس کے برخلاف دنیا کے کسی اور مذہب میں یہ بات نہیں پائی جاتی۔ چنانچہ ایک یہودی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کو پیغمبر ماننا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح ایک عیسائی دیگر تمام پیغمبروں کا انکار کر کے بھی عیسائی رہ سکتا ہے، لیکن قربان جائیے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ناممکن کر دیا کہ آپ کا کوئی امتی انبیاء سابقین کی نبوت کا انکار کر سکے۔ الغرض اسلام میں تمام پیغمبروں کی نبوت کی تصدیق کرنا اور ان کا پورا احترام کرنا یہ ایمانیات میں داخل ہے۔ معزز حاضرین اکرام، الحمدللہ ہمارا دین اسلام دین فطرت ہے جو تمام انسانوں کے لیے نازل کیا گیا ہے، اور یہ وہ دین ہے کہ جس دین میں بلا تفریق سب کے لیے بھلائی اور رہبری و رہنمائی رکھی گئی ہے۔ یہی وہ مذہب اسلام ہے جو نہ صرف اپنے ماننے والوں کو بلکہ اس کے مخالفین کو بھی پورے حقوق و مراد فراہم کرتے ہوئے مساوات کا درس دیتا ہے۔ اور پھر ہماری شریعت مطہرہ ہمارے لیے ایک دستور حیات ہے کہ جس میں انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک کے تمام امور میں رہبری و رہنمائی پائی جاتی ہے۔ شریعت محمدی ایک آسان اور قابل عمل دستور حیات ہے کہ جس کے ہر پہلو میں ہر کسی کے لیے خصوصاً خواتین کے لیے ہدایت، رحمت اور تحفظ رکھا گیا ہے۔ معزز سامعین حضرات، واقف ہے اس بات سے آپ تمام لوگ کہ آج ہم سب یہاں پر سیرت النبی اکیڈمی کے تحت عظمت شریعت کے عنوان سے اس کانفرنس میں جمع ہوئے ہیں، اور اس کانفرنس کے انعقاد کے مقصد سے آپ سب لوگ باخبر ہے کہ آج کس طریقے سے ہمارے ملک میں مسلمان خواتین کے تحفظ کا نام لے کے شریعت میں مداخلت کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے۔ الحمدللہ ہم اس دین کے پیروکار ہیں کہ جس دین میں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بھی تعلیم دی گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک سے قبل لڑکی پیدا ہوتی تو اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، عورتوں کے وجود کو منحوس تصور کیا جاتا تھا۔ حضور رحمت للعالمین محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد ان تمام جاہلانہ رسومات کا خاتمہ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف عورت کو اس کا مقام و مرتبہ دیا بلکہ ان کے حقوق بھی بتلائے، اور ساتھ میں یہ بھی بتلایا گیا کہ اگر کوئی باپ اپنی 3 بیٹیوں کی اچھی تربیت کرتا ہے
ان کی اچھی پرورش کرتا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے جب وہ بالغ ہوتی ہے تو ان کا نکاح کرتا ہے تو ان کو جنت کی بشارت دی گئی۔ اور اتنا ہی نہیں، ہم اس مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں کہ جس مذہب میں باپ کی وراثت میں بیٹی کا بھی حصہ مقرر کیا گیا ہے کہ جس کی نظیر دنیا کا کوئی اور مذہب پیش کرنے سے قاصر ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے کہنا چاہوں گا کہ آج ہمارے ملک میں مختلف قانون ہیں جس کی عمل آوری سب کے لیے ضروری ہے۔ وہیں پر ایک قانون ہیلمٹ کا لزوم بھی ہے کہ ہر ٹو ویلر استعمال کرنے والے کے لیے ہیلمٹ پہننا ضروری ہوتا ہے۔ اگر وہ کوئی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کے خلاف جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں سکھ برادری کے لوگ ہیں کہ جو پگڑی باندھتے ہیں اور یہ ان کا مذہبی معاملہ ہے، اسی وجہ سے ان لوگوں کو اس قانون سے مستثنی رکھا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے ملک کا ایک اور قانون یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص مکمل برہنہ حالت میں روڈ پر نکل آئے تو اس کو 3 مہینے کی سزا دی جاتی ہے۔ اور ہمارے ملک میں جین برادری سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں کہ جن کا مذہبی پیشوا مکمل برہنہ حالت میں عوامی مقامات پر نکل آتا ہے اور ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جاتی کیونکہ ان لوگوں کو بھی اس قانون سے مستثنی رکھا گیا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سب کے لیے یہ نرمی ہے، سب کے ساتھ یہ چھوٹ ہے، تو پھر مسلمانوں کے ساتھ یہ سونتیلا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ ہم بھی اس ملک کے باعزت شہری ہے، ہمارے اسلاف نے بھی اس ملک کی آزادی میں اپنا خون بہایا ہے، تو حکومت کو چاہیے کہ ہمیں بھی مکمل مذہبی آزادی دی جائے اور ہماری شریعت میں مداخلت کی کوشش نہ کی جائے۔ آخر میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ آج وقت کا اہم تقاضا یہ ہے کہ ہم شریعت کے تحفظ اور بقا کے لیے دونوں سمتوں میں کوشش کریں۔ پہلی یہ کہ ہمارے ملک کے دستور میں جو مسلم پرسنل لاء کے تحت حقوق تحفظ ہے، حقوق کی ضمانتیں ہیں، ان کا تحفظ کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی نجی، سماجی اور اجتماعی زندگیوں میں تحفظ کا نفاذ کرتے ہوئے قرآن و سنت کی پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارے تاکہ ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے اور ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔